اس زمین کے اوپر جتنے انسان آئے ہیں، اس زمین کے اوپر جتنی امتیں گزرے ہیں، قیامت کے دن ان امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ جب گواہی طلب کرے گا، شاہد طلب کرے گا، اس وقت اس امت کے لوگ ان سابقہ امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور پھر اس کے اوپر وَالرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی۔ محترم حضرات، ہم اس سبجیکٹ میں نہیں جائیں گے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے، کیا فضیلت دی ہے، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک ادنا اشارہ یہاں جو ملا ہے اس بات کو ہم نے آپ کے سامنے کہا۔ آج کے خطبے میں اصل جس چیز کو ہم بیان کریں گے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ان کے کچھ مناقب، ان کے کچھ فضائل، ان کے کچھ مقام اور ان کا کیا مرتبہ حدیث و قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور دنیاوی اعتبار سے اس امت کو، بلکہ یہ کہیے کہ شریعت کو، اسلام کو ان کے ذریعے کیا فائدہ حاصل ہوا ہے، اس چیز کو ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی جب تک تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعث سکون تھے، باعث خیر و برکت تھے اپنے صحابہ کے لیے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ کے نبی جب تک باحیات تھے، اللہ کے نبی جب تک زندہ تھے تو آپ کی امت کے لیے خیر اور خوبی کا دور تھا، اور اس کو حدیث کی زبان میں انا امنۃ لاصحابی، اللہ کے نبی نے کہا انا امنۃ لاصحابی فاذا ذهبت اتى على اصحابی ما يوعدون، میرے صحابہ میں تم پر باعث اطمینان ہوں، تمہارے لیے باعث خیر و برکت ہوں، تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہوں۔ جس دن میں چلا جاؤں گا پھر تم پر وہ ساری مصیبتیں آئیں گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اتا علی صحابتی ما یوعدون۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا الصحابۃ امنۃ لامتی، صحابہ کرام اس امت کے لوگوں کے لیے خیر و برکت کے سبب تھے، صحابہ کرام اس امت کے لوگوں کے لیے خیر و برکت کے سبب تھے۔ جب وہ چلے جائیں گے یا جب وہ چلے گئے تو عطا علی امتی ما یوعدون، اس امت پر وہ مصیبتیں آئی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ قتل و قتال کا دور شروع ہوا، فتنہ فساد کا دور شروع ہوا، اور پھر حدیث میں اللہ کے رسول نے مثال دی جس طریقے سے ہار کے دانے ہوتے ہیں، جب دھاگا کو کاٹ دیجئے ایک ایک ہار گرتا چلا جاتا ہے زمین پر، کوئی رکتا نہیں، اسی طریقے سے صحابہ کرام کے چلے جانے کے بعد جو فتنہ کا دروازہ کھلا تو ایک ہار کی طریقے سے ایک بعد دیگر فتنے ہم پر آتے رہے، اور آج تک ان تمام فتنوں کو ہم سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا فَإِذَا ذَهَبُوا أَتَى عَلَى أُمَّتِ مَا يُوعَدُونَ، جب یہ صحابہ چلے جائیں گے، ان کا دور ختم ہو جائے گا تو امتوں پر مصیبتیں آئیں گی۔ محترم حضرات، زمین کے اوپر جس طرح خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، زمین کے اوپر تمام لوگوں کے لیے جس طرح خانہ کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، صحابہ کرام بھی تمام قوموں کے لیے قبلہ کی حیثیت رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی تمام قوموں کے لیے قبلہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور پھر ان میں 4 صحابی خلفائے اربعہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، امت میں متفق علیہ شخصیت، نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، تمام پیغمبران دین کے بعد سب سے بڑا مقام اگر ہے کسی کو تو یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ ہم اس تفصیل میں نہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں چند حدیثیں بتائیں گے، اور پھر ان کے ذریعے سے اسلام کو جو فائدہ ہوا اس چیز کو بتائیں گے۔ محترم حضرات،
سب سے پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا ومعه ابو بکر و عمر و عثمان فرجف بهم الاحد فقال اسکن یا احد وضرب برجله الارض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر، ایک مرتبے پر اللہ کے نبی احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، آپ کے ساتھ حضرت عمر تھے، آپ کے ساتھ حضرت عثمان تھے۔ جب پہاڑ کے اوپر اللہ کے رسول چڑھے، احد پہاڑ، دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں کسی پہاڑ کے بارے میں یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے جو احد پہاڑ کا مقام و مرتبہ ہے۔ بخاری شریف کے ایک حدیث کتاب المغازی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اللہ کے نبی احد پہاڑ کے سامنے آئے اور اشارہ کر کے کہا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ۔ صحابہ کرام، ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ زمین کے اوپر یا مدینے ہی کے ارد گرد بہت سارے پہاڑ ہیں مکہ مدینے میں، لیکن یہ مقام، یہ مرتبہ احد پہاڑ کے لیے ہے کہ وہ پہاڑ بھی نبی سے پیار کر رہا ہے اور ایک نبی بھی اس سے پیار کر رہا ہے۔ پیار کی کیا کیا صورتیں ہیں یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے میرے بھائیوں، اور اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ اسی پہاڑ میں ایک وادی ہے، وادی عقیق۔ یہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا تھا، یہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا تھا، اور یہ بات عام ہو گئی تھی مدینے میں کہ کسی بھی مسلمان عورت کا بچہ پیدا نہیں ہوگا، کسی بھی مسلمان کا عورت کا بچہ پیدا نہیں ہوگا، یہودیوں نے جادو کر دیا ہے۔ یہی احد پہاڑ کے دامن میں وادی عقیق میں سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا تھا، عبداللہ ابن زبیر۔ تو یہ ایک الگ تفصیل ہے کہ وہ پہاڑ کیوں محبت کر رہا ہے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی اس سے کیوں محبت کر رہا ہے، ہم اس تفصیل میں کسی وقت آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ یہ تینوں صحابی حضرت ابو بکر، عمر و عثمان۔ پہاڑ کانپنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا، زلزلہ گویا آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرجفا، جب پہاڑ کانپنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے نبی نے کہا اسکن یا احد، احد کانپو نہیں، ہلو نہیں، ڈگمگاؤ نہیں، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، تمہیں نہیں معلوم تم پر ایک نبی محمد ہے اور پھر تم پر ایک صدیق ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دو شہید ہیں حضرت عمر اور حضرت عثمان، تمہیں نہیں معلوم ان کا کیا مقام ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا، پہاڑ کی کپ کپی دور ہو گئی، پہاڑ کا ہلنا بند ہو گیا۔ اس حدیث سے کیا مسئلہ ثابت ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ثابت ہوا۔ دوسری روایت میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتہ، اللہ کے نبی اپنے گھر میں ٹیک لگائے ہوئے تھے، چیت لیٹے ہوئے تھے، کاشفن فخذیہ، آپ کے ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ کے ران جانگ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ فاستأذن ابو بکر فأذن له فدخل وكان تلك الحال فيتحدث، آپ نے اجازت دے دی اور حضرت ابو بکر آ گئے، اسی حال میں اللہ کے نبی رہے، بات کرتے رہے حضرت عائشہ سے۔ ثم استأذن عمر فأذن له فدخل، پھر کچھ دیر بعد حضرت عمر آئے، دروازے پہ دستک دیا، ان کو پرمیشن دیا گیا اندر آنے کا، وہ بھی اندر آ گئے۔ فکان تلک الحال، اسی حال میں اللہ کے نبی لیٹے تھے، آپ کے ران کا کپڑا کھلا ہوا تھا، وکان یتحدث، آپ حضرت عائشہ سے بات کر رہے تھے۔ ثم اذن عثمان ثم استاذن عثمان فاذن له، پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی، اللہ کے نبی نے اسے بھی اجازت دے دی، اور اجازت دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
फजलसा व सव्वा सियाबहू, आप लेट थे, चीत लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए। व सव्वा सियाबहू, आपके रान में कपड़ा नहीं था, आपने कपड़ा समेट लिया। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि दखल अबू बकर व उमर फलम तंतहिस वलम तुबाले, अल्लाह के नबी अबू बकर भी आए और फिर उसके बाद उमर भी आए, आप चीत लेटे रहे, आपके रान का कपड़ा खुला रहा, आप उसी हाल में रहे। लेकिन जब उस्मान आए, जलस्ता व सव्वैत सियाबक, आप उठ के बैठ गए, आपने अपना रान ढांक लिया। क्या माजरा है? कहा आयशा अला अस्तही तस्तही मिनहुल मलाइका, ये आयशा तुम्हें नहीं मालूम ये जो शख्स आया है उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो शख्स है जिससे जमीन वाले नहीं, सात आसमान के ऊपर फौका सबे समावात अल्लाह के इर्द गिर्द रहने वाले मलाइका मुकर्रबीन और तमाम फरिश्ते इस आदमी से शर्माते हैं, इनको देखकर उनको हया आती है, मैं मोहम्मद क्या उनसे हया ना करूं, इसलिए उठ के बैठ गया। मोहतरम हजरात, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम इससे भी साबित हुआ। अबू बकर भी आए, उमर भी आए, उसी हाल में पड़े रहे, लेकिन उस्मान जब आए तो उठ के बैठ गए। मोहतरम हजरात, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, वक़फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़ब्रिही बिन्तिही अस्सानिया उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया का इंतकाल हो गया। गज़वाए बदर के मौके पर हजरत उस्मान की बीबी रुकैया का इंतकाल हो गया। रसूल की चार बेटी ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, अल्लाह के रसूल की बेटी रुकैया का इंतकाल हो गया सन 2 हिजरी में। लड़ाई से वापस आने के बाद सीधा अपने बेटी की कब्र में गए। वक़फ़ अला क़ब्रिही, अपनी बेटी रुकैया, अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के कब्र पर आप सल्लम खड़े रहे और कहा, लौ कुन्ना अशरन ला ज़व्वजतहुन्ना उस्मान वमा ज़ालिका इल्ला बिवही रसूलिल्लाह, रवाहु तबरानी व क़ाल हसन। मोहतरम हज़रात, अल्लाह के नबी आए अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के कब्र में और कहा, अल्लाह की कसम बेटी एक नहीं 2 नहीं, वलो कुन्ना अशरन, 10 बेटियां होती मेरी, एक एक करके मैं हजरत उस्मान के निकाह में दे देता। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही है, वमा यंतिकु बिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। तबरानी की हदीस है, इमाम अलबानी ने इसको हसन कहा। इस हदीस से भी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम साबित हुआ। हदीस नंबर 4 तबकात इब्न साद में नकल किया है, काना रसूलुल्लाह, तबकात इब्न साद तारीख की एक बेहतरीन किताब है, उसमें नकल किया है, करा उस्मान फी रकातिन अल कुरान कुल्लहू। इतने बड़े परहेजगार, इतने बड़े आबिद, इतने बड़े सूफी अल्लाह वाला शख्स हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने एक रकात में पूरा 30 पारा कुरान अल्लाह के लिए तिलावत करके ख़त्म कर दी थी। एक रकात में खड़े और बैठकर पूरा 30 पारा कुरान तिलावत की थी। इतना कुरान का शैदाई हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। हदीस नंबर 5 हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रूए ज़मीन का वो दूसरा शख्स है जिसने सबसे पहले अल्लाह के लिए हिजरत की है। कुरान करीम में है, सूरह अनकबूत की 26 नंबर आयत में है, सबसे पहले ज़मीन में, आदम की औलाद में सबसे पहले ज़मीन में हिजरत की है हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम। और वो बड़ा दिलचस्प वाक़या है, इराक और बगदाद और बाबुल की शहर में जब लोग परेशान हो गए, हर किस्म की अज़ियत दी, हर किस्म की तकलीफ दी, नमरूद ने आपको आग में जलाया, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद जब इब्राहीम की दावत को रोक नहीं सका, सब कुछ उन्होंने किया।
ابراہیم علیہ السلام جب ان سے مایوس ہو گئے تو اس زمین کو خیر آباد کہا تھا، اور اس زمین کو چھوڑ کر پہلا شخص زمین کے اندر اللہ کی خاطر ہجرت کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے کہا انی مہاجر الی ربی وہو العزیز الحکیم۔ اللہ ان زمین والوں سے، بابل سے، عراق سے، کوفہ اور بغداد سے میں مایوس ہو چکا، شام کی سرزمین کی طرف دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے چلا۔ حضرت ابراہیم یہ پہلا شخص جس نے زمین پر ہجرت کیا۔ حضرت ابراہیم کے 6000 سال بعد زمین کے اندر پہلا شخص ہجرت کرنے والا اللہ کی خاطر وہ اگر ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبوت ملنے کے بعد، اللہ کے نبی کے نبوت ملنے کے بعد 5 سال کے بعد، یہی 2 دن بعد جو مہینہ آئے گا، اسلامی مہینہ رجب کا مہینہ، آج 27 تاریخ ہے جمادی الاخری کی، یہ 2-3 دن بعد جو مہینہ چاند طلوع ہوگا وہ رجب کا مہینہ، اسی مہینے میں اسلام کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بعد زمین کے اوپر سب سے پہلے اگر کسی نے ہجرت کی تھی تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس نے اپنی بیوی کے ساتھ مکہ کی سرزمین کو چھوڑا تھا، کھیش و اقارب کو چھوڑا تھا، مال و دولت کو چھوڑا تھا، سب کچھ قربان کر کے اللہ کی رضامندی کے لیے چلے گئے تھے اسہمہ نجاشی بادشاہ کے پاس۔ محترم حضرات، 11 مرد تھے، 4 عورتیں تھیں، یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا مقام ہے، ان کے مقام اور مرتبہ کو ہم آدھا گھنٹہ اس منبر میں چاہیں بیان کر کے ختم کر دیں گے، ممکن نہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ذرا سنیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے دوسری ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینہ آئے، مدینہ میں یہودیوں نے مسلمانوں پر گلہ اناج تنگ کر دیا تھا، حتیٰ کہ کنواں کا پانی بھی لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ کہا بیر روما کو ہم بیچیں گے، مفت پانی نہیں دیں گے۔ ہر کوشش کی تھی یہودیوں نے مسلمانوں کو اذیت تکلیف پہنچانے کا، حتیٰ کہ پانی بھی انہوں نے بند کر دیا۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آپ نے سنا پریشانی صحابہ کرام کی، کہا میرے صحابہ بیر روما کا پانی بند کر دیا، آج بیر روما وہ لوگ بیچنا چاہتے ہیں، کوئی ہے جو اللہ کی خاطر اسے خریدے گا؟ میں محمد الرسول اللہ وعدہ کر رہا ہوں حوض کوثر سے ان کو پانی پلاؤں گا قیامت کے دن۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، 35,000 درہم میں بیر روما کو خریدا تھا اور اللہ کے نبی کو کہا تھا اللہ کے نبی یہ لیجئے، اللہ کے راہ میں وقف ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیش اسرا سن 9 ہجری میں ایک لڑائی لڑی گئی تھی، اللہ کے نبی کی آخری جنگ سن 9 ہجری میں۔ قرآن کریم بتا رہا ہے وَأَعْيُنَهُمْ وَتَوَلَّوْا وَأَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا۔ صحابہ کرام جذبہ جہاد میں سرشار ہو کر نبی کے پاس آ کے کہتے اللہ کے نبی ہمیں سواری کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لا اجد ما احمل لکم، میرے پاس سواری ہے نہیں میں تمہیں دوں۔ اس موقع کی بات ہے، جیش العسرہ تاریخ کی کتابوں میں کہا جاتا ہے بڑی تنگی تھی، کافی دھوپ کا موسم تھا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے کہا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 گھوڑے 1000 اونٹ 700 گھوڑے اللہ کے نبی کے سامنے لا کے حاضر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ اور آیا، مسجد نبوی چھوٹی تھی، لوگ اسلام قبول کرتے گئے اور ایک وقت آیا کہ جب مسجد تنگ ہو گئی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں کہا آج ہمارا یہ حال ہے، دن بدن مسلیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسجد نبوی تنگ ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی توسیع کریں، مسجد بڑی کریں۔
میں محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہوں، اگر آج کوئی رب العالمین کے لیے مسجد کی جگہ خرید کر دے گا، میں اللہ رب العالمین کے وہاں اس کے لیے جنت خرید کے دوں گا۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مجلس میں کھڑے ہو کے کہا اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، میں اس زمین کو خرید کے دیتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے 25,000 درہم میں مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر دی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہی وہ مقام تھا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط قط اشہد لک الجنہ یا عثمان۔ اے عثمان بس کرو، تم نے اتنا دیا، محمد الرسول اللہ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اسلام کو تقویت ملی۔ میں محمد الرسول اللہ اشہد لک الجنہ، میں گواہی دے رہا ہوں زمین کے اوپر مسجد نبوی میں قیامت کے دن رب العالمین سے میں تمہیں جنت لے کے دوں گا۔ اور اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم، غزوہ بدر کے مجاہدین کے بارے میں، اور اس میں حضرت عثمان بھی شامل، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، دل چاہے جو کرو ہم نے تمہیں بخش دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ محترم حضرات، حضرت عثمان کا یہ بڑا مقام ہے۔ یہ 5-6 حدیثیں آپ نے سنی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے لیے مقام خرید کے دیا تھا، جگہ خرید کر دی تھی۔ یہاں ہم تھوڑا سا بریک لے کے ایک درد مندانہ اپیل کرتے ہیں۔ میرے محترم حضرات، روئے زمین کے اوپر اگر کوئی قیمتی جگہ ہے، بخاری شریف کی حدیث، ان من احب البقاء الی اللہ مساجدها، ان من احب البقاء الی اللہ مساجدها، زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے بہترین جگہ ہے تو اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس حدیث کی تفصیل میں ہم نے کئی سال پہلے اسی منبر سے بتایا تھا، قیامت کے دن یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین نیست نابود ہو جائے گی، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پاش پاش ہو جائے گی، یہ اللہ کے گھر ایک حدیث کی روایت کے مطابق، ایک امام کی توضیح کے مطابق، یہ مساجد جو زمین کے اوپر ہیں ہو بہو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جنت کے کسی کنارے رکھ دے گا۔ اتنا بڑا مقام ان مسجدوں کا، اتنا بڑا مقام ان مسجدوں کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا ان من احب البقاء الی اللہ مساجدها، میرے صحابہ ہو سکے تو اس میں شریک ہو جاؤ۔ زمین کے اوپر سب سے بہترین مقام اگر ہے تو یہ مسجدیں ہیں جہاں ہماری پیشانیاں سجدہ بریز ہوتی ہیں۔ محترم حضرات، آپ سے میں گزارش کروں گا، قیامت کے دن یہ مسجدیں جنت کے کسی مقام پر ہوں گے۔ کیا ہم نہیں چاہتے ہیں رب العالمین کے سامنے کہیں گے اللہ زندگی میں کچھ عمل خاص تو نہیں کیا، البتہ تیری رضا کے لیے یہ جو مسجدیں جنت میں ہیں اس میں تھوڑا سا حصہ ہمارا ہے، اللہ یا اللہ تو قبول کر دے۔ اللہ کی قسم رب العالمین کی مہربانی ہوگی اور آپ قبول کر لیے جائیں گے۔ ابن ماجہ کی ایک ہدایت، من بنا للہ بیتن کا مفحص کہتے ہیں کس کو؟ پرندوں کا گھونسلہ دیکھا ہے؟ پرندوں کا گھونسلہ ہمارے پہاڑی ایریا میں 3 قسم کے گھونسلہ ہوتے ہیں، ایک تو درختوں پر ہوتے ہیں جو لٹکتا ہے، ایک جو پوال کا کچا مکان ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے، اور ایک زمین کے اوپر سب سے چھوٹا گھونسلہ ہوتا ہے، اس طرح گول ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں مفحص قطات، مفحص۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ اتنا تھوڑا سا حصہ پرندے کے گھونسلے کے برابر اگر تم نے میرے لیے مکان خرید دی، مسجد بنا دی، میں اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت میں مکان بناؤں گا۔ میرے بھائیوں، وقت ختم ہوا اور ان حدیثوں کے بتانے کا میرا مقصد، میرے مسلح بھائیوں، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، سرمایہ دیا ہے، پونجی دیا ہے، روپے پیسے کی کمی نہیں اللہ کے واسطے۔ 2 مہینے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا، میں آپ میں سے ہر ایک سے، چھوٹے بڑے تمام مسلح بھائیوں سے گزارش کروں گا، یہ مسجد کا یہ حصہ
یہ مسجد کا یہ حصہ اس کو آپ مکمل کر دیجئے رمضان تک، آپ اس میں حصہ لیجئے، آپ اس میں حصہ لیجئے۔ ایک واقعہ بتا کے میں آپ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ابھی کئی دن پہلے ایک فون آیا سدھارتھ نگر یو پی سے، میرے ایک ساتھی نے کہا مولانا بمبئی کا ایک بڑا مالدار اس کا انتقال ہو گیا 3 دن پہلے۔ میں گیا تھا چوتھے دن اور میں نے اس سے بات کی، اس نے زندگی میں کوئی خاص عمل نہیں کیا، لیکن آخری لمحے میں ایک مسجد کا ایک حصہ انہوں نے بنا دیا، پھر اس کے بعد موت ہو گئی۔ آج میری بیوی کا، اس کی بیوی کا فون آیا، کہا میں نے خواب میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھا، وہ مسکرا رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ تعبیر پوچھا، مولانا نے بتایا یہ وہی نتیجہ ہے، وہی عمل کا نتیجہ ہے کہ موت سے ایک دن پہلے اللہ کا گھر کا ایک حصہ انہوں نے مکمل کر دیا تھا، اللہ ان سے خوش ہوا۔ میرے مسلم بھائیوں، میری یہ درخواست ہے، میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے، میرا یہ آبیدن ہے، پیسے کی کمی نہیں، نیت کیجئے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، رمضان سے پہلے اس حصے کو آپ مکمل کر دیجئے، اس حصے کو آپ مکمل کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اسے مکمل کرنے کی توفیق